کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کوئی اتفاقی امر تھا؟ کیا وہ اسلام سے اتنے دور اور اتنے نفور تھے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے اور اس کے کسی پہلو پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے؟ کیا اللہ جل شانہ نے ان کے دل میں دفعتاً ایمان ڈال دیا اور خباب رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھے گئے صفحے یا قرآن کی ان آیات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں پڑھ رہے تھے اچانک اس شخص کی ہدایت کا وسیلہ بنا دیا جو اس کے دین کا سب سے بڑا دشمن تھا؟ کہیں حقیقت کچھ اور تو نہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خباب رضی اللہ عنہ کے پاس موجود صفحات کو پڑھنے اور کعبے کے غلاف میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورۃ الحاقہ کی آیات سننے سے پہلے بھی قرآن سے گوش آشنا ہو چکے تھے۔ انہوں نے قرآن پر بھی غور کیا تھا اور اس سے متعلق اپنی روش پر بھی۔ پھر وہ اپنے طرز عمل کو بھی چھانتے پھٹکتے رہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متابعین کے مقابلے میں انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، اور اسی مسلسل فکر، اسی طویل سوچ بچار نے آخر اس منزل کی طرف ان کی رہنمائی کی جہاں اللہ کے حکم نے انہیں پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے متعلق مورخین نے جو روایات نقل کی ہیں وہ ان دونوں وجہوں میں سے کسی ایک کی بھی صراحت نہیں کرتی، حالانکہ یہ کوئی دشوار بات نہ تھی۔ پھر اس صراحت سے ایک ایسی قطعی بات سامنے آ جاتی ہے جسے عوام بھی مسلم سمجھتے ہیں اور جو ہمارے نزدیک بھی تنقید و تنقیح سے بالا تر قرار پاتی ہے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے جب آپ صفا میں اپنے صحابہ کے ساتھ اقامت فرما رہے تھے، لیکن قرآن کے وہ اجزاء پڑھ کر جو خباب رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو پڑھا رہے تھے، ہدایت الہی نے انہیں توفیق سعادت عطا کر دی۔ جب ہم اس روایت پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے بدست شمشیر جائیں اور انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ 40 صحابہ جن میں حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جیسے مکہ کے نامور بہادر بھی شامل ہیں، آپ کی خدمت میں جان نثاری کے لیے حاضر تھے۔ بھلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کیسے سمجھ سکتے تھے کہ وہ تنہا ان سب پر غالب آ جائیں گے؟ یہ صحیح ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے یہ آئے دن کا جھگڑا ختم کر دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے ارادے کو جامع عمل پہنانے کے لیے طریقے بھی سوچ لیے تھے۔ لیکن جب انہوں نے قرآن کے اجزاء پڑھے اور اس کے حسن اثر سے متاثر ہو گئے تو اپنا ارادہ بدل دیا اور قبول اسلام کر لیا۔ لیکن ان کے قبول اسلام والی مشہور روایت میں ارادہ قتل کی جو تصویر پیش کی گئی ہے، عقل اس سے انکار کرتی ہے۔ میرے نزدیک وہ صحیح ہے جو دوسری روایت میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی بیان کیا گیا ہے اور جس کی تائید امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں کی ہے۔ یہ راجح روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نفسیات اور ان کی شخصیت سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ وہ اپنی قوم کا دل تھے اور ان کے لیے ان میں انتہائی درجے کا تعصب تھا۔ اپنی قوم کے نظام اور اپنے شہر کی منزلت کا انہیں حد سے زیادہ خیال تھا۔ اس کے علاوہ ایک باعمل انسان تھے اور فکر کی درستی ان کے نزدیک زندگی میں فعال اثر رکھتی تھی، لیکن محض سوچنے کے لیے سوچنا، محض نفس فکر سے شغف اور ان کی تہوں میں چھپی ہوئی حقیقت کی کجروی کے لیے اس میں غلطاؤں پیچاں رہنا، جب حقیقت اور فکر کا کوئی ایسا مظہر نہ ہو جس سے لوگ اپنی زندگی میں متاثر ہوں، لا حاصل ہے۔ اس سے نہ کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے، نہ کسی قوم کی شیرازہ بندی میں کوئی کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی زندگی کے تمام معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے، بلکہ جذباتی مسائل میں بھی ان کا نقطہ نظر یہی تھا۔ وہ اسے بالکل پسند نہ کرتے تھے کہ ایک نوجوان کسی حسینہ کو پرچانے کے لیے اپنا سارا وقت اس کی ناز برداریوں یا اس کے حسن و ادا کی قصیدہ خوانیوں میں گزارتے، بلکہ وہ اسے کمزوری سمجھتے تھے جو ایک مکمل مرد کے شایان شان قرار نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک دن بھی ان عشق فروشوں کو اپنی توجہ سے نہیں نوازا تھا جو محبت کے راگ الاپنے کو اپنا فن بنا بیٹھے تھے۔ عقیدے کے بارے میں ان کی اس رائے کا اظہار اس شدید بدسلوکی سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی زید بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روا رکھی، صرف اس لیے کہ زید بن عمرو اپنے آبائی مذہب سے ہاتھ جھاڑ کے دین حق کی تلاش میں غیروں کے پاس چلے گئے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں یہ سب کچھ محض خیال تھا جس کا زندگی میں کوئی دخل نہ تھا اور جو ان کی اس فطرت سے بالکل میل نہ کھاتا تھا، جس کے زیر اثر وہ قریش کے اجتماعی نظام کی استواری اور سارے جزیرہ نماء عرب میں مکہ کی سربلندی کے شدید خواہش مند تھے۔ یہ رجحان فکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ ان کے جسم میں توانائی تھی، اس لیے وہ طاقت پر اس کے تمام مظاہر میں ایمان رکھتے تھے۔ بالخصوص بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور میں ان کا یہ ایمان بڑا مستحکم تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے افوان شباب کا زمانہ تھا، جب زندگی کے تجربات مزاج کی سختی اور درشتی کو اعتدال پر نہیں لاتے۔ چنانچہ جس مسلمان پر ان کا زور چلتا وہ اسے ضرور اپنے مظالم کا نشانہ بناتے اور چاہتے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اسلام سے اپنا رشتہ منقطع کر دے۔ اس سلسلے میں ان کی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ اگر ممکن ہوتا تو تمام مسلمانوں سے لڑائی مول لے لیتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ قبائل قریش اپنے اپنے آدمیوں کی حمایت کرتے ہیں اور خود ان کے اپنے قبیلے بنو عدی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ چنانچہ دوسرے مشرکین قریش کی طرح انہوں نے بھی کمزور مسلمانوں کو ہی اپنے پنجہ غضب میں جکڑے رکھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جیسے مسلمانوں پر اپنی طاقت نہ آزما سکے، کیونکہ یقین تھا کہ ان کے قبائل ان کی حمایت سے گریز نہیں کریں گے۔ لہٰذا مشرکین نے ان صاحب اثر مسلمانوں کو بھی نہ بخشا، ان کا مقاطعہ کیا اور ان میں سے بھی جس پر بس چلتا ستانے سے باز نہ رہے۔ اپنی اس ساری اسلام دشمنی کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل کے نرم تھے اور انصاف کے باب میں بڑے نازک احساسات رکھتے تھے۔ ان کی نرمی کی ایک مثال تو یہ ہے کہ ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اٹھتی ہیں اور وہ انہیں مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن جب بہن کے جسم سے خون بہتا دیکھتے ہیں تو ان کا سارا غصہ ندامت میں بدل جاتا ہے اور ان کی ندامت ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اور یہ ہر طاقتور، ہر جوشیلے آدمی کی خصوصیت ہے کہ جب وہ طاقت کے بل پر اپنے آپ کو حد اعتدال سے متجاوز ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی پیشانی عرق ندامت سے تر ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رقت قلب پوری شان کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے، ان کی وہ گفتگو ہے جو ام عبداللہ بنت ابی حشمہ سے ہوئی تھی، جس دن وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ ام عبداللہ کے دل پر اس رقت کا اتنا اثر ہوا کہ اپنے شوہر کی واپسی پر ان سے کہا، اگر تم ابھی عمر کی رقت اور دل سوزی کو دیکھتے تو ان کے اسلام کی تمنا کرنے لگتے۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد کو اسلام قبول کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ کے نظام اور اس کے وقار کا بہت خیال تھا اور وہ ڈرتے تھے کہ نئے دین کی اشاعت سے مکہ کی عظمت اور منزلت کو ٹھیس لگے گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی عربی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دعوت اللہ کے فرائض بڑے دل نشین انداز میں انجام دیتے ہیں اور زمین میں کسی قسم کا فساد نہیں پھیلاتے، پھر وہ اپنے دین پر بھی پوری قوت سے قائم ہیں اور اپنے عقیدے کو زندگی کی ہر چیز یہاں تک کہ خود زندگی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، تو ان کے متعلق از سر نو غور کرنا شروع کر دیا اور اسی ذیل میں اپنی بدسلوکیوں پر بھی نظر ڈالی۔ انہوں نے سوچا مسلمانوں کو دھمکیاں دی گئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، ان پر طرح طرح کے ستم ڈھائے گئے، لیکن نہ ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہوئی، نہ ان کے دلوں میں کمزوری نے راہ پائی، بلکہ ہر مصیبت کے جواب میں ان کی زبان یہی کہتی رہی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور جب ان پر مصائب و مظالم کی انتہا کر دی گئی تو انہوں نے وطن کو اپنے عقیدے پر قربان کر دیا اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک اجنبی ملک کی طرف ہجرت کر گئے۔ ایسی صورت میں اس دین کو محض فکری اور نظری قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس کا اپنے متبعین کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کوئی اثر نہ ہو، بلکہ وہ ایک زبردست قوت ہے جو مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر یکساں اور غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔ یہ اثر آغاز اسلام ہی سے مکہ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور جوں جوں دن گزر رہے تھے اس کا دائرہ وسیع اور اس کے نقوش واضح ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر مکہ اور اس کی عظمت کا حشر کیا ہوگا اگر ہجرت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور عربوں کو معلوم ہو گیا کہ مکہ کے باشندے مکہ میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں اور ان کی قبائل کی موجودگی میں ڈھائے جاتے ہیں،
جس سے ان کے قرابت اور ہمسائیگی کے تعلقات ہیں۔ پھر ان سب جور آزمائیوں، تمام ستم رانیوں کا سبب صرف یہ ہے کہ مظلوم جماعت کے عقائد طاقتور گروہ کے عقائد کے خلاف ہیں۔ حالانکہ جزیرہ نما عرب میں عقائد کا اختلاف ایک عام بات ہے۔ وہاں مختلف بتوں کو پوجنے والے رہتے ہیں۔ وہاں اہل کتاب یہود نصارہ اور ایرانی مذہب کے پیرو مجوسی آباد ہیں، تو کیا مکہ کے لیے یہ بہتر نہ ہوگا کہ ان مسلمانوں سے صرف نظر کر لیا جائے؟ نہ ان کے عقائد کے سبب ان پر ستم توڑے جائیں، نہ انہیں اسلام سے روگرداں کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہر شخص کو اسلام میں داخل ہونے اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ اور کیا عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کے لیے، جس کا مطالعہ اوروں کے مطالعے سے وسیع ہے، جو فارس و روم اور یہود و نصارہ کا فلسفہ اپنی قوم کے دوسرے لوگوں سے بہتر جانتا ہے، یہ مناسب ہے کہ وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتا رہے اور اسلام کو نقد و بصیرت کی بجائے تعصب اور کینہ پروری کی آنکھ سے دیکھتا رہے؟ اہل قریش کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور نزول قرآن کا ذکر سنا تھا، اور ان لوگوں کا حال بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا جو رات کی تاریکی میں چھپ کر کاشانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور اثناء نماز میں لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام پاک کی آیات سنی۔ اس کے بعد دوسری رات کو الگ الگ گئے اور واپسی میں جب ان کا میل ہوا تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ابو الحکم بن حشام کا وہ جواب بھی ان کے علم میں آ گیا تھا جو قرآن کی آیات کے متعلق لوگوں کے پوچھنے پر اس نے دیا تھا کہ ہم میں اور بنو عبد مناف میں شرف و عظمت کا جھگڑا تھا۔ انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالیں تو ہم نے بھی سنبھالیں، انہوں نے بخششیں کیں تو ہم نے بھی کیں۔ غرض یہ کہ ہم ایک دوسرے کے دوش بدوش چلتے رہے، لیکن جب ہم نے شہ سواری میں ان سے سبقت حاصل کی تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم میں نبی مبعوث ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اس لیے ابو الحکم اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو ناحق ستانے لگے، لیکن مسلمان اپنے دین پر قائم رہے۔ مصائب کے ہجوم نے انہیں اسلام سے منحرف نہ کیا بلکہ اس سے ان کی محبت اور بڑھ گئی۔ تو کیا یہ مسلمانوں کے حق پر ہونے کی آخری اور قطعی دلیل نہ تھی؟ پھر ابو جہل تو صرف اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے متعلق سوچنے، ان پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے سے انکار کر رہا تھا کہ بنو عبد شمس اور بنو عبد مناف میں منافست تھی۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا تھا جو وہ اس دین پر غور نہ کرتے، جبکہ بنو عدی اور بنو عبد مناف کے درمیان کوئی مسابقت بھی نہ تھی؟ یہ تھی وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلاف کعبہ میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھنے اور لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام پاک سننے کی، اور اسی لیے انہوں نے اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تھی جو ان کی بہن کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب باتوں پر غور کیا اور کرتے رہے، یہاں تک کہ ہدایت پائی اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے دین کی حمایت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی تمنا یہ تھی کہ اسلام کو ایسے مضبوط دل اور طاقتور شخص کی حمایت حاصل ہو جائے جو اپنے عقیدے کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہ ڈرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ابو الحکم بن حشام یا عمر ابن خطاب کی قوت اسلام کے شامل حال کر۔ ابو الحکم ایک قوی ہیکل، تیز زبان اور جنگ و جدل سے نہ گھبرانے والا آدمی تھا، اور حضرت عمر ابن خطاب جو کچھ تھے وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا قبول اسلام مسلمانوں کی حمایت کے لیے مفید تھا، اور جو مصیبتیں اور اذیتیں مسلمان اس وقت برداشت کر رہے تھے وہ ان میں سے کسی ایک کے مسلمان ہو جانے سے بہت حد تک کم ہو سکتی تھیں۔ لیکن ابو الحکم اس منافست کا شکار تھا جو اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے درمیان کار فرما تھی، اور جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے برعکس واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رفتہ رفتہ اسلام کے قریب لا رہے تھے۔
اپنی قوم کے تعصب اور اپنے شہر کے نظام کی جو زنجیریں انہیں جکڑے ہوئے تھیں وہ آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ رہی تھیں، اور ان کے دل میں حقیقی انصاف کا جو عنصر تھا وہ باقی تمام عناصر پر غالب آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ گزشتہ تفصیل کے مطابق وہ صفا میں ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں نماز ادا فرما کر اپنے گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کیوں آئے ہو، تو بغیر کسی تردد یا تکلف کے جواب دیا، میں خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی وحی پر ایمان لانے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔